کشمیر میں 80 روز بعد بھی صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو برقرار ہے۔ متعدد علاقوں میں بھارتی فوجیوں اور کشمیریوں کے درمیان جھڑپیں آج بھی دیکھنے میں آئی۔ حریت رہنماؤں نے ہڑتال اور مظاہرے 29 ستمبر تک بڑھا دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے نہ رکنے والے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل کرفیو کے باعث کشمیریوں کو کھانے پینے کی اشیاء میسر ہیں، نہ ہی آمدروفت کے ذرائع۔ کلگام کے علاقے کشتور میں 2 امام مسجد کی گرفتاریوں کے بعد صورتحال کشیدہ ہے۔ متعدد جگہوں پر بھارتی فوج اور کشمیریوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بھارتی فوج کی مزید 102 کمپنیاں کشمیریوں کی آواز دبانے مقبوضہ وادی پہنچ گئی ہیں۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں کہیں بھی کرفیو نافذ نہیں، جبکہ حالات اس کے برعکس ہیں۔ باندی پورہ میں بھارتی فوج کی جانب سے شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ حریت رہنماؤں نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کو 29 ستمبر تک بڑھا دیا ہے۔ اس دوران تمام تعلیمی ادارے، مارکیٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ آسیہ اندرابی کی اپیل پر خواتین سمیت ہزاروں کشمیریوں نے اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب مارچ کیا۔ خوفزدہ بھارتی فوج نے پھر نہتے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا۔ آسیہ اندرابی کا کہنا ہے کہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دلی سرکار کشمیر میں قبضہ ختم نہیں کر دیتی۔ بزرگ رہنما علی گیلانی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت میں اقلیتوں، خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات سب کے سامنے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت، سکھوں کا قتل عام، سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس، مکہ مسجد قتل عام ایسے واقعات ہیں جو بھارت کے مکرو چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہیں۔ حریت رہنما شبیر شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کو اڑی میں اپنے 18 فوجی تو نظر آ گئے، لیکن اسی فوج کے ہاتھوں معصوموں کی قتل و غارت نظر نہیں آئی۔